وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 54 حصہ سوم، درس نمبر 487. آج کا موضوع، کیا ہمیں صرف دنیا کا مفاد محبوب ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں. یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 54. لفظی ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ انہیں محبوب ہوگا. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر نرم ہوں گے. عزۃ علی الکافرین، کفار پر سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. ذالک فضل اللہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اس آیت میں قدر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. اگر آپ محسوس کریں، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں جو لوگ پھر رہے ہیں ان کو پھرنے سے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ تمہیں پھرنا ہے تو پھر جاؤ.
میری تو کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اور لوگوں کو پیدا کر دوں گا۔ اور یہ مضمون قرآن میں اور جگہ بھی مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کہ ہم آیا اس آیت کے مصداق ہم تو نہیں ہیں، یہ آپ نے سوچنا ہوگا۔ بنیادی طور پہ دیکھیں، آج تیسرا بیان ہے میرا اسی آیت کے متعلق، اور ہم اسی کے بارے میں غور کر رہے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ اصل میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ اول تو ہمارا کوئی دین اسلام تھا ہی نہیں، ایک بات تو یہ ہے۔ دیکھیں، اسلام کے تقاضوں کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے کبھی، نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اسلام کو ہم نے قبول ہی نہیں کیا۔ اتفاقاً ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے بجائے ہندو کے گھر میں پیدا ہونے کے، مسلمان کے گھر میں، اب اسی بنا پہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ورنہ ہم میں اسلام کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے، کوئی رمق بھی نہیں ہے۔ اسلام تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے، خود سپردن، کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، یہ اصل اسلام ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے رب کے نزدیک، اور نہ کوئی اس پہ غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں آپ کو سوچنی ہوں گی۔ دیکھیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ سوچیں۔ میں آپ کو جو مختصر باتیں کہہ رہا ہوں دوبارہ کہتا ہوں کہ اول تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، نہ مسلمان ہوئے ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں۔ حقیقی مومن ہم بننا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کہ ہمیں دنیا محبوب ہے، دنیا ہمیں ہمارا مطلوب بھی ہے، محبوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، اور دنیا ہی کے ہم پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت جو ہے قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ یہ لوگ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے۔ آپ دیکھ لینا، اپنی حالت کو دیکھیں، آپ کی جو خواہش ہے وہ دنیا کی ہے۔ دنیا اگر آپ کو حسب خواہش ملتی رہے تو بس آپ، وہ سورہ فجر میں ہے نا، میں ابھی بتاتا ہوں، تو آپ بس خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے حسب منشا آپ کو دنیا نہ ملے، پھر آپ رنجیدہ ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ فجر کی جو آیت میں آپ کو سنا رہا تھا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، اس پہ اپنی نعمتیں کرتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، تو یہ خوش ہو جاتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، اللہ نے میری عزت کی۔ اور اگر نہیں ابتلا کر دیتا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ۔ جب اس کی آزمائش دوسرے طریقے سے کرتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب دیکھیں، دنیا ہی معیار ٹھہرا اس کی خوشی کا اور غم کا۔ اور یہی بات جو ہے یہ آپ اپنے اندر تلاش کریں کہ آپ کا معیار خوشی اور غم کیا ہے؟ کیا دنیا یا آخرت؟ نو وے، آخرت، باطن، نو، یہ ہماری معیار خوشی ہے نہیں۔ دنیا ہے ہماری خوشی کا معیار، دنیا حاصل ہو جائے، کاروبار چمک جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھا عہدہ مل جائے، MPA بن جائیں، MNA بن جائیں، اور جو درجات ہیں وہ طے ہوتے رہیں، حوالدار سے کانسٹیبل سے حوالدار ہو جائے، حوالدار سے جو ہے وہ انسان انسپیکٹر ہو جائے، سب انسپیکٹر ہو جائے، SSP ہو جائے، SP ہو جائے، اور پھر یہ منازل، یہ بس اسی کی اس میں رہتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، آپ کو بھی معلوم ہوگا۔
کپتان صاحب کے 3 ستارے ہوتے ہیں، وہ اب سوچ میں ہوتے ہیں کہ کب ہوگا کہ چاند ستارہ لگے گا میرے کندھے پہ، اور پھر آگے چل سو چل. یہ اسی دنیا کی طلب میں ہم رہتے ہیں. یہ چاند ستارے کی بات نہیں ہے، صرف ہم سب دنیا ہی کے طلبگار ہیں، دنیا ہی میں محو ہیں، اور دنیا ہی ہماری خوشی اور غم کا ذریعہ ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کا بیٹا پاس ہوتا ہے اول نمبر پہ، پوزیشن لیتا ہے تو مٹھائیاں آ جاتی ہیں اور تقسیم ہونے لگتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈبے بنا لیتے ہیں، آپ بھجواتے ہیں میرے بیٹا فرسٹ آئے. شادیوں کے لیے کتنی آپ تگ و دو کرتے ہیں. بیٹے کی شادی کے لیے آپ گھر کی عورتیں پھرتی رہتی ہیں، تلاش میں رہتی ہیں، پسند ہی نہیں آتا، لڑکی پسند ہی نہیں آتی. جب آ جاتی ہے تو پھر دھوم دھڑکا، یہ مٹھائیاں اور یہ خوشیوں کی بہار آ جاتی ہے آپ کی زندگی میں. شادی ہال لوگوں نے بنا دیے ہیں آپ کے لیے، خوب ناچ گانے کر رہے ہیں، اس میں لیے سٹیج بھی ہے، اس میں ناچنے کی جگہ بھی ہے، اور وہ سارا معلوم ہے آپ کو سارا. تو دنیا آپ کی منزل ہے. میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، دنیا کو آپ نے اپنی منزل سمجھ کے اسی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان میں آپ ہے. جو کہ گزشتہ سبق میں نے آپ کو، اگر کسی نے نہیں سنا تو گزشتہ سبق پڑھ لے وہ آیت، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی لیے کوشش میں ہماری زندگی گم ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ کہتے ہیں کہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے. تو بہرحال ہمارے اندر ایسے دانشور بھی پیدا ہو گئے ہیں سامنے کرام، جو فیس بک کی اور یوٹیوب اور فیس بک پہ اپنے لیکچرز دیتے رہتے ہیں. منزل ان کی دنیا ہوتی ہے اور نام وہ اللہ اور رسول کا لیتے ہیں. ہمارے تمام ایسے ہی ہیں جو ہمارے علماء سو ہیں، علماء حق کی میں بات نہیں کر رہا. انہوں نے ہمیں مذہبی تفرقوں میں لگا دیا ہے کہ تم فلانے فرقے کے ہو، تم فلانے فرقے کے ہو، تم فلانے فرقے ہو. ایک فرقہ دوسرے کو باطل اور کافر قرار دیتا ہے. اور ساری جو بحثیں ہیں آپ دیکھیں، ممبر سے جو عام طور پہ باتیں ہوتی ہیں وہ قصے کہانیاں ہوتی ہیں. کہیں بزرگوں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بیان، ان کی تعلیم نہیں بیان ہو رہی، ان کے واقعات، ان کے معجزات بیان ہو رہے ہیں، ان کی شانیں یعنی بیان ہو رہی ہیں، اور لیکن ان کی دعوت کو نہیں پیش کیا جا رہا. یہ بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے. کوئی مقرر کبھی رونے لگتا ہے، کبھی ہنسانے لگتا ہے، کبھی رلانے لگتا ہے، بس ایک تماشا ہے سامنے کا. تو یہ دیکھنا ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. تم دین کو میرے قبول نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، دین سے پھرنا چاہتے ہو تو پھر جاؤ. من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرنا چاہتا ہے تو پھر جائے، تمہاری پرواہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ قَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اور مخلوق کو پیدا کر لوں گا. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے. بنیادی طور پہ ایک بات نوٹ کر لیں، ساری دنیا حدیث کے مفہوم کے مطابق ساری دنیا جو ہے نیکوکار ہو جائے، مومن ہو جائے، سب ولی اللہ بن جائے، اللہ کی خدائی میں کوئی ذرہ کا اضافہ نہیں ہوگا، سب لوگ انکار کر دیں، اللہ کی خدائی میں کچھ کمی نہیں ہوگی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، غنی حمید، حمید مجید، وہ اپنی ذات میں تعریف ہے. پھول گلاب کا پھول ہے، مثال دے رہا ہوں، اتنی اچھی نہیں ہے. گلاب کا پھول ہے، خوشبودار ہے، بہت اچھی خوشبو ہے. اب آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، وہ تعریف یعنی اس میں پوشیدہ ہے. آپ تعریف کریں یا نہ کریں وہ تو خوشبو دے گا، وہ تو خوبصورت ہے اور خوشبودار ہے. گلاب کا پھول، سبحان اللہ. آم ہے، میٹھا رسیلا آم ہے، کوئی بھی آم ہے.
آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، وہ اپنی ذات میں اس میں ساری صفات جمع ہے، میٹھا بھی ہے، رسیلا بھی ہے، خوش ذائقہ بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ میں نے مثالیں بہت کم تر دی ہیں۔ اللہ الحمد، تمام تعریفیں، الحمد للہ، تمام تعریفوں کا مالک ہی وہ ہے۔ ایک ہی ذات ہے موجود حقیقی، جس کا وجود حقیقی ہے، باقی تو اس کی وجہ سے ہے، باقی تو مخلوق ہے۔ قابل تعریف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ یہ بات ذرا اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا ہے تو یہ اس کی محبت ہے، محبت کا اظہار ہے۔ اس کو ضرورت نہیں تھی اس کائنات کے پیدا کرنے کی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ، اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے، ہمیں ایک درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے لیے اس نے یہ کائنات اور دنیا میں پھر ہم اور دنیا کی یہ نعمتیں جس سے آپ استفادہ کر رہے ہیں ساری، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو یہ اس کی محبت ہے ساری۔ اب اس محبت کا جواب ہم نہ دیں یا نفرت سے دیں، اس وقت تو عملی طور پہ ہم دین سے نفرت کے اظہار کرنے والے ہیں، عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں۔ ہم دین کو نہیں چاہتے، ہمیں وہ مرغوب نہیں ہے، دین اسلام ہمیں مرغوب نہیں ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہمیں مرغوب نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ کا حکم ہمیں مرغوب نہیں ہے۔ سود حرام ہے، آپ بڑی خوشی سے سود لے بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں، سارا نظام آپ کا سود پہ ہے۔ یہ ویسے ہی میں نے ایک ٹچ کیا ہے، باقی تو آپ دیکھ لیں شراب اس ملک میں مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، بتائیں آپ نے بہانے بنائے ہوئے ہیں، شراب کے لائسنس دیے جا رہے ہیں، شراب بیچنے کے لائسنس دیے جا رہے ہیں، لائسنس یافتہ دکانیں ہیں۔ شراب تو کسی مذہب میں جائز نہیں ہے، عیسائیوں کے لیے آپ نے پرمٹ بنا لیے ہے نا، عیسائیوں کے نام پہ، کیا عیسائی مذہب میں شراب حلال ہے؟ نہیں، بس آپ نے لائسنس دے دی ہے، کمپنیاں ہیں، کارخانے ہیں، شراب یہاں بن رہی ہے۔ آپ اسلام کو نہیں چاہتے، نہ آپ دین اسلام کے پابند ہونا چاہتے ہیں۔ افراد بھی اور قوم بھی، یہ قوم بھی، ساری کی ساری قوم دین اسلام کو نہیں چاہتی، ورنہ تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ دین اسلام کے خلاف کوئی بات ہو، کسی کی کوئی مجال نہیں ہے۔ ہم اگر دین اسلام کو چاہنے لگے تو کسی مائی کا لال کوئی اسلام کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتا، لیکن ہم بیزار ہیں دین سے، دین اسلام سے بیزار ہے۔ ہم کتنے ہیں؟ ہم یہ ہیں 150 کروڑ مسلمان ہیں جو دین اسلام سے بیزار ہیں، یہ پھر چکے ہیں، دین اسلام کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہم۔ آپ دیکھ لیں ممبر سے ہمیں دین اسلام کی وضاحت نہیں ہو رہی، اللہ کے رسول کی دعوت کو پیش نہیں کیا جا رہا، اللہ کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی، قصے کہانیاں ہیں، آپ کو معلوم ہے سامنے کا، کوئی رلا رہا ہے، کوئی ہنسا رہا ہے، کوئی کیا اللہ۔ تو بہرحال یہ سوچنا ہوگا، یہ بڑی اہم آیت ہے سامعین کرام، اور اس میں اگر ہم نہیں سوچیں گے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالیٰ، اب یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نہیں تو اور نہیں تو اور، نظام تو چلتا رہے گا، تم ایک وقت آئے گا کہ تم فنا ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے لیے آزمائش کا موقع دے گا، اور لوگوں کو یعنی امتحان کا موقع دے گا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی جو آیت کا اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا سا اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں، تو یہ ہے کہ اس میں مومن کی صفات بیان کی جا رہی ہیں،
چند صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور پھر یعنی اللہ کا فضل کن لوگوں پر ہوگا، یعنی جو آیت کا جو دوسرا حصہ ہے کہ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اور جن پہ فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ان کی صفات کیا ہوتی ہیں. تو اس میں پہلی جو صفت ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور یہ بات جو ہے سامعین کرام، یہ محبت والی بات جو ہے یہ تو بڑی شدید یعنی ضرورت والی چیز ہے. مومن جو ہے وہ اللہ سے شدید محبت کرتا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ سے شدید محبت کریں اور کرنے والے بن جائیں. اگر اللہ سے محبت شدید نہیں ہے تو آپ کا ایمان نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. اور عام طور پہ ہمارے دل تو دنیا کی محبت سے آباد ہے، دنیا کی محبت سے ہمارے دل آباد ہیں، اور آخرت کی یاد سے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں. یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کی آپ تردید نہیں کر سکتے. اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، دنیا کی محبت سے ہمارے دل آباد ہیں. اس پہ ذرا آپ غور کریں. تو اب یہ ہے نا کہ آپ کا ایمان حب الہی سے خالی ہے تو آپ کے دل میں تو ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے. ایمان وہ ہے جو آپ کے دل میں ہو، یقین، اور یقین سے پھر محبت پیدا ہوتی ہے. بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے شدید محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. یحبہم ویحبونہ، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ کے وہ محبوب بن جاتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرے، اس کی میں تھوڑی سی قرآن کی آیات کی روشنی میں، یعنی اگر محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس میں یحبہم، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھے گا. اللہ تعالیٰ کس کو محبوب رکھتا ہے یہ میں تھوڑی سی قرآن کی آیت میں وضاحت کر دوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو. دیکھیں دونوں باتیں آ رہی ہیں اس آیت. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے رسول آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت شروع کر دے گا، تمہیں محبوب بنا لے گا. یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے سامنے کرام، محبوب الہی. یہ ہمارے ہندوستان کے ایک وہ تھے نا، حضرت نظام الدین اولیاء تھے غالباً، ان کا لقب تھا محبوب الہی. لیکن بات صرف ان تک محدود نہیں ہے. سامنے آپ بھی محبوب الہی بن سکتے ہیں. دیکھیں اصل تو چیز قرآن ہے. قرآن آپ کو کہتا ہے کہ تم محبوب الہی بن جاؤ گے تو پھر بات ختم ہوگی، پھر ایک فرد تک بات محدود نہیں رہتی. بہرحال تو کیا؟ اتباع رسول، اطاعت محبت کے ساتھ. اتباع کیا ہوتا ہے؟ اطاعت محبت کے ساتھ، تو وہ اتباع بن جاتا ہے. اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یحبہم ویحبونہ. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر نرم ہوں گے، یعنی مومنوں کے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے کہ اشداء علی الکافروں پر سخت ہوں گے، آپس میں رحم دل ہوں گے، نرم خو، نرم طبیعت آپس میں. ظاہر ہے کہ ایک بھائی ہے، آپ اس سے بھائیوں کا سلوک کریں گے، زیادہ تو نہیں کریں گے آپ. یعنی آپ جو ہے
اذلۃ علی المؤمنین، یعنی مومنوں سے آپ نرمی کا سلوک کریں گے۔ کافر کا مطلب جو لوگ، تھوڑا سا اس میں غور کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے راستے کے ساتھی ہیں ان سے آپ اچھا برتاؤ کریں گے، نرم دلی کا، اور ان سے آپ محبت بھی رکھیں گے۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دلی کا مظاہرہ کریں گے، نرم خو ہوں گے، نرم طبیعت ہوں گے، ان پر سخت نہیں ہوں گے۔ لیکن جو آپ کے اعزتاً علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کافر کون ہے؟ جو اللہ کے راستے میں آپ کے ساتھی نہیں ہیں تو وہ اس پر آپ سخت ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کے راستے کے راہی نہیں ہیں تو قولی یا عملی طور پہ وہ تو کافر ہو گئے۔ دیکھیں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، آپ ناراض نہ ہوں اس بات پہ۔ اللہ کے جو راستے پر نہیں چلنا چاہتا اور حق سے انکاری ہے تو انکار کا مطلب کفر ہے۔ جو اللہ کو محبوب، مقصود اور مطلوب اور معبود نہیں بنانا چاہتا تو ظاہر ہے کہ وہ قولی طور پہ کافر ہو یا عملی طور پہ کافر ہو، ہے تو وہ کافر۔ فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تو کافروں پر سختی کا مطلب کیا ہے؟ سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے گالم گلوچ سے کام لیں گے یا ان سے سخت لہجے میں بات کریں گے، نہیں۔ ان کے ساتھ آپ کی دلی محبت نہیں ہوگی، ان کے ساتھ آپ مدارات تو کریں گے لیکن ان کے ساتھ دوستی آپ نہیں کریں گے۔ یہ عزتاً علی الکا، یعنی ان کے جو روش ہے، کافرانہ روش ہے، آپ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ عزتاً علی الکافرین، یعنی اپنے موقف پر آپ قائم و دائم اور استقامت سے کام لیں گے، جو صاحب ایمان لوگ ہیں، اور جو اہل باطل ہیں ان کے آپ موقف کو قبول نہیں کریں گے۔ جو کافرانہ ہے یا اللہ تعالیٰ سے جو کی راستے سے ہٹا ہوا تو اس کو آپ قبول نہیں کریں گے، اس میں آپ سخت ہوں گے۔ یعنی ان کے جو رجحان ہے اس کو آپ قبول نہیں کریں گے، اس کو قبول نہ کرنے میں آپ سخت ہوں گے، یعنی حق پر آپ جمے ہوئے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس میں انشاءاللہ اگلے درس میں مزید اس کا مضمون بیان کریں گے۔ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو جلد ہی اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جس کو وہ محبوب رکھے گا اور وہ اس کو محبوب رکھیں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر وہ نرم ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، کفار پر سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے ہوں گے۔
ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔